ثانیہ 9 مئی میں ملوث 25 مجرموں کو سزائیں سنا دی گئیں۔ ISPR کے مطابق مجرموں کو 2 سے 10 سال تک قید بامشقت کی سزائیں ہوئیں۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث جان محمد خان، عمران محبوب، راجہ احسان، عبدالہادی، علی شان اور داؤد خان کو 10 سال قید بامشقت کی سزا۔ پنجاب ریجمنٹ سینٹر مردان حملے میں ملوث رحمت اللہ کو 10 سال اور یاسر نواز کو 2 سال قید۔ APF بیس میاں والی حملے میں ملوث نور خان اور بابر جمال کو بھی 10 سال قید۔ بنو کینٹ حملے میں ملوث محمد آفاق خان کو 9 سال قید اور GHQ حملے میں ملوث عمر فاروق کو بھی 10 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ سب مجرمان کو سزائیں تمام شواہد اور مناسب قانونی کارروائی کی تکمیل کے بعد دی گئیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پرتشدد واقعات قوم کے لیے صدمہ ہیں۔ 9 مئی کے واقعات پاکستان کی تاریخ میں سیاہ باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ 9 مئی کی سزاؤں کا فیصلہ قوم کے لیے انصاف کی فراہمی میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ صحیح معنوں میں مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو آئین و قانون کے مطابق سزا مل جائے گی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سیاسی بیانی کی بنیاد پر مسلح افواج کی تنصیبات پر منظم حملے کیے گئے۔ یہ سزائیں تنبیہ ہیں کہ مستقبل میں قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ متعدد ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی مختلف عدالتوں میں مقدمات زیر سماعت ہیں۔ مکمل انصاف فراہم کر کے تشدد کی بنیاد پر کی جانے والی گمراہ کن اور تباہ کن سیاست کو دفن کیا جائے گا۔ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ جب سارے افراد انجام تک پہنچے تو جشن منائیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا لاہور میں اجتماع سے خطاب، کہا سیاسی دہشت گردوں نے سیاست کا لبادہ اوڑھ کر دہشت گردی کی اور آج ان کو سزا ملی۔ سیاسی اختلافات دلیل اور بات چیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ بانی PTI نے ملک میں تشدد کے سیاست کا راستہ دکھایا۔ سیاست میں تفریق اور نفرت ڈالی۔ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کر کے دشمن کے ہاتھ مضبوط کیے گئے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے فوجی عدالتوں کی جانب سے ثانیہ 9 مئی میں ملوث مجرموں کی سزاؤں کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں کہ زیر حراست افراد عام شہری ہیں، ان پر فوجی عدالتوں میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ سنائی گئی سزائیں انصاف کے اصولوں کے منافی ہیں۔ فوجی عدالتیں قانونی طور پر ریاست کی عدالتی طاقت کی شراکت دار نہیں ہو سکتی۔ PTI کا ملٹری کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان۔ فوجی عدالتوں کا فیصلہ غیر آئینی ہے اور بانی PTI کو فوجی عدالتوں کے سامنے پیش کرنے کا منصوبہ ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں گفتگو، کہا بانی PTI کو فوجی عدالتوں میں پیش کیا گیا تو یہ بہت بڑا دن ہوگا۔ اپیل کرتا ہوں کہ ایسا مت کریں، پوری دنیا میں ہمارا مذاق بنے گا۔ اس ملک میں رہنے والوں کو ریوڑ سمجھنا بند کیا جائے۔ فوجی عدالت نے 25 افراد کے مقدمات کے فیصلے سنائے جو غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں۔ فوجی عدالت کے فیصلے کے بعد PTI رہنما لطیف کھوسہ کا رد عمل، کہا فوجی تنصیب پر حملے کا الزام ہے تو فوجی جج کیسے کیس سن سکتا ہے؟ فوجی عدالتیں اپنے ملازمین کے ڈسپلن پر کارروائی کر سکتی ہیں، لیکن فوجی عدالتیں سویلینز کا ٹرائل نہیں کر سکتی۔ آج 9 مئی کے 25 ملزمان کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکہ برطانیہ کی طرح فوری انصاف ہوتا۔ تاخیر نے ملزمان اور ان کے سہولت کاروں کے حوصلے بڑھائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل، کہا شہداء اور غازیوں کی توہین کرنے والوں کو ہیرو بنایا گیا۔ جو کارکن استعمال ہوئے قانون کے ہاتھ ان کے گریبان تک پہنچے ہیں۔ منصوبہ سازوں پر ہاتھ ڈالنے تک اس سلسلے کا اختتام نہیں ہوگا۔ آج 9 مئی کے کرداروں کو سزائیں ہوئیں، امید کی کرن جاگی ہے۔ اصل سزائیں تو اس سیاسی جماعت کے لیڈرشپ کو ہونی چاہیے۔ داؤد یونیورسٹی کے کانوکیشن کی تقریب سے گورنر سندھ کا خطاب، کہتے ہیں کہ آج تک اس ملک میں کسی کو پورا انصاف نہیں ملا۔ یادگار شہداء کو گرانا ناقابل برداشت ہے۔ 9 مئی کے واقعات کرانے والوں کو سزا ملے گی تو انصاف ہوگا۔
स्पीकर ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की यकीन दहानी करा दी है। उम्मीद है आज कमेटी बन जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर के सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि मुज़ाकरात ही होंगे, मुज़ाकरात ही हल हैं, सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी अमल होगा। स्पीकर अय्याज सादिक की मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी बनाने की यकीन दहानी कराने की तस्दीक। बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील की तजवीज़ को तस्लीम करता हूँ। हम मामलात को हल करना चाहते हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होना चाहिए। मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील के लिए वज़ीर आज़म से टीम तश्कील करने की इस्तदा कर दी है। सिविल नाफरमानी की डेडलाइन खत्म हुई या नहीं, पीटीआई रहनुमाओं में कंफ्यूजन, मुतज़ाद बयानात देने लगे। अगले 3 से 4 महीने तो बानी पीटीआई पक्के जेल में रहेंगे। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहती हैं हुकूमत का कमीशन बनाने का इरादा नहीं है, कल से तरसीलात ज़र ना भेजने की कॉल पर अमल शुरू कर दिया जाएगा। बानी पीटीआई के 2 मुतालिबात हैं, लेकिन हुकूमत की नीयत नहीं, लोगों को रिहा किया जाए, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आर्मी हेडक्वार्टर जीएचक्यू हमला केस में पीटीआई रहनुमा ज़ैन कुरैशी समेत मजीद 3 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। तादाद 116 हो गई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अमजद अली ने केस की समाअत की। दौरान समाअत सफाई वकील ने कहा कि बानी पीटीआई फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद करने की सीसीटीवी फुटेज दी जाए। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में खुद को सरेंडर कर दिया। 32 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। अदालत का 13 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। जज अमजद अली शाह ने डी चौक एहतजाज के मुतालिक मुकदमात की समाअत की। अदालत का तमाम 32 मुकदमात में तफ्तीशी अफसरान को नोटिस जारी, रिकॉर्ड तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस पर समाअत। प्रोसिक्यूशन के पहले 2 गवाहों के बयानात कलमबंद, जरा मुकम्मल। इस्तग़ासा अगली समाअत पर मजीद 2 गवाहों के बयानात कलमबंद कराएगा। अडियाला जेल रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी सेंट्रल के जज शाहरुख अर्जुमन ने केस की समाअत की। 24 नवंबर को डी चौक इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाज का मामला। पेशावर हाई कोर्ट ने 140 से जायद रहनुमाओं, मेंबरान असम्बली और कारकुनान की राहदारी, हिफाजती जमानत की दरखास्तें मंजूर कर ली। 17 से जायद राहदारी जमानत और 69 हिफाजती जमानतें मंजूर हुई। हिफाजती और राहदारी जमानत हासिल करने वालों में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के टैक्स चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। टैक्स ना दहिंदगान को टैक्स नेट में लाने के अहकामात। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत महसूलात में बेहतरी के लिए अहम इजलास। महसूलात वसूली की हिकमत अमली के निफाज पर अमल दरामद की हिदायत। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से FBR की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की तरजीह है। इस्लाहात से चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा होगा। चीनी स्टॉक की बाकायदा निगरानी की जाए ताकि सप्लाई मुतासर ना हो। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर ख्वारिज के हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। फायरिंग के तबादले में 8 ख्वारजी मारे गए। हमले के दौरान 16 जवान शहीद हो गए। इलाके में मौजूदा मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। शहदा की ये कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। घिनौने फेल के मुर्तकब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जनूबी वज़ीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म का 16 जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा कौम के बेटों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ान को खाक में मिलाते रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले बहादुर सपूतों ने एक बार फिर दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया है। पाक बहरिया के जहाज़ PNS मुआविन का अफ्रीकी मुल्क शेल्स का दौरा।
بندرگاہ وکٹوریہ آمد پر میزبان ملک کے حکام کا پرتپاک استقبال، کمانڈنگ آفیسر کی شیلنز کے اعلیٰ سول عسکری حکام سے اہم ملاقاتیں، پاکستان اور شیلز کے درمیان تعلقات اور تعاون مزید بڑھانے کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس، جسٹس مندوخیل کی تمام ججز کو آئینی بینچ میں شامل کرنے کی تجویز، جوڈیشل کمیشن اجلاس میں رولز کی منظوری، کچھ رولز میں معمولی تبدیلی، نئے ایڈیشنل ججز کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کی شرط ختم، امیدوار کی انٹیلیجنس رپورٹ لینا نہ لینا کمیشن کی ثوابدید ہوگا، حتمی ڈرافٹ کے مطابق ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے 3 نام زیر غور آیا کریں گے، سینئر جج کو چیف جسٹس ہائی کورٹ نہ بنانے پر وجوہات بتانا لازمی ہوں گی، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کو بھی 6 ماہ کے لیے توسیع دے دی گئی۔ جسٹس منصور علی شاہ کا ایک اور خط سامنے آ گیا، آئینی بینچ کی ججز تعیناتی کے لیے میکنزم بنانے کی ضرورت پر زور، کہا آئینی بینچ میں کتنے جج ہوں گے اس کا میکنزم بنانا بھی ضروری ہے۔ جسٹس منصور نے انٹیلیجنس ایجنسی سے رپورٹ لینے کی مخالفت کر دی، کہا اس سے غلط استعمال کا خطرہ ہو سکتا ہے، ججز کی تعیناتی کے رولز کو آئین کے حفاظت کے حلف کے مطابق بنانے کی تجویز ہے۔ انٹیلیجنس کی رپورٹس کی بنیاد پر افسر کی ترقی روکنے کا فیصلہ کالعدم قرار، اسلام آباد ہائی کورٹ نے افسر کی درخواست کا تجویز تحریری فیصلہ جاری کر دیا، درخواست گزار کو سپر سیڈ کر کے کم نمبر والے افسر کو گریڈ 21 میں ترقی دینا غیر قانونی ہے۔ آئندہ اجلاس میں طاہر حسن کی ترقی کو سول سرونٹس پروموشن رولز کے تحت زیر غور لایا جائے، عدالت کا حکم۔ پنجاب حکومت نے پرویز الہی دور میں بنائے گئے 5 اضلاع کو تسلیم کر لیا، لاہور پنجاب کے سب سے زیادہ تحصیلوں والا ضلع بن گیا، بورڈ آف ریونیو نے منظوری کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، پنجاب میں گجرات کو ڈویژن کا درجہ دے دیا، وزیر آباد، کوٹدو، تونسا، مری بطور اضلاع قرار دے دیے گئے، پنجاب میں تحصیلوں کی تعداد 151 ہو گئی۔ سرکاری ملازمین کے الاؤنسز سے متعلق سفارشات کے لیے 8 رکنی کمیٹی تشکیل، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سربراہ ہوں گے، وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک سیکرٹری خزانہ کمیٹی میں شامل، سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، سیکرٹری دفاع خصوصی کمیٹی کے ممبر ہوں گے، سیکرٹری داخلہ ڈویژن بھی خصوصی کمیٹی کا حصہ، کمیٹی ملازمین کے موجودہ الاؤنسز پر نظر ثانی کی تجاویز کا جائزہ لے گی، نئے الاؤنسز سے متعلق سفارشات بھی کرے گی، خصوصی کمیٹی کی جانب سے سفارشات کابینہ میں پیش کی جائیں گی۔ مدارس رجسٹریشن کا معاملہ، حکومت اور جے یو آئی کے درمیان بڑا بریک تھرو، حکومت نے اتحاد تنظیم المدارس دینیہ کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے، مدارس کی رجسٹریشن سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1808 کے تحت ہی کرنے کی یقین دہانی کرا دی گئی، 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر نوٹیفیکیشن چند روز میں جاری کر دیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، بیرسٹر گوہر نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے لا تعلقی کے اظہار کی ہدایت کی ہے، فواد چودھری میڈیا سے سوشل میڈیا یا ٹی وی پر پارٹی کی نمائندگی نہیں کر سکتے، اپنی رائے پی ٹی آئی کے موقف کے طور پر پیش کرنے کی بھی مجاز نہیں۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں نون لیگ سے اتحاد کی وجہ سے نقصان پہنچا، ہم کمیٹی میں کھیلتے رہے اور ہم پر میڈیا میں تنقید ہوتی ہے، یہ چھوڑ دیں وہ چھوڑ دیں، گورنر پنجاب سلیم حیدر کی کھل کر صوبائی حکومت پر تنقید، کہا مسلم لیگ نون سے اتحاد محبت اور شوق کا نہیں بلکہ مجبوری کا تھا، پیپلز پارٹی جو باہر سے ہے وہی اندر سے بھی ہے۔ کرم میں کشیدگی برقرار، پارا چنار میں مین شاہراہ تاحال ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند، پاک افغان خارلارچی بارڈر بھی تجارتی سرگرمیاں معطل، پارا چنار میں اشیاء خور و نوش
ادویات، تیل، لکڑی اور LPG کی قلت پیدا ہو گئی۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، راستوں کی مسلسل بندش سے کاروبار زندگی بری طرح متاثر۔ ڈپٹی کمشنر پارا چنار کہتے ہیں کہ عمائدین کے درمیان جرگے اور مذاکرات کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ کرم تنازع پرامن طریقے سے حل ہونے کے قریب ہے۔ کرم معاملے پر ایک فریق نے مشاورت کے لیے 2 دن کا وقت مانگا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر صاحب کی غیر رسمی گفتگو بولے، پارا چنار میں مقامی رہنماؤں کا لاہ عمل اعتماد میں لیا جائے گا۔ 2 روز بعد جرگہ دوبارہ شروع ہوگا۔ جرگہ ارکان ذمہ داری سے امن کے قیام کے لیے فرائض ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان نے میزائل پروگرام پر امریکی عہدیدار کا بیان بے بنیاد قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی عہدیدار کا پاکستان کے میزائل صلاحیتوں اور مبینہ خطرے کا تاثر افسوسناک ہے۔ یہ الزامات بے بنیاد اور حقیقت کے برعکس ہیں۔ پاک امریکہ کے درمیان مثبت اور وسیع تعلقات ہیں۔ پاکستان نے کبھی امریکہ کے خلاف مذموم عزائم نہیں رکھے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد اس کی خود مختاری کا دفاع کرنا ہے۔ پاکستان ایسی صلاحیتوں کو تیار کرنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ جماعت اسلامی کا پانی کی عدم فراہمی پر شہر قائد کے مختلف علاقوں میں احتجاج۔ شہری پانی نہ ہونے پر ہر چوک میں سراپا احتجاج ہیں۔ امیر جماعت اسلامی منعم ظفر کا مظاہرے سے خطاب، کہتے ہیں کہ کراچی میں کئی سال سے پانی کا مسئلہ ہے۔ 50% علاقے پچھلے 15 دن سے پانی سے محروم ہیں۔ نعمت اللہ خان نے K3 اور K4 منصوبہ دیا۔ 19 سال ہو گئے، کراچی کے پانی کے نظام میں ایک بوند کا اضافہ بھی نہیں ہو سکا۔ ملک کے بالائی اور میدانی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں آ گئے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے شمالی علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ تالاب اور جوہڑوں میں پانی جم گیا۔ قلات میں درجہ حرارت -7، کوئٹہ میں -6 ڈگری ریکارڈ۔ مالم جبہ، چترال اور دیل میں بھی سردی کا اثر بڑھ گیا۔ اسلام آباد اور پشاور میں کم سے کم درجہ حرارت -1 اور لاہور میں 4 ڈگری تک پہنچ گیا۔ کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں زور پکڑ گئیں، درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ پر آ گیا۔ فلسطینی زخمی، بیت اللہیہ اور جبالیہ میں اسکولوں پر بمباری سے 4 افراد شہید۔ رفح میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 6 افراد شہید، متعدد زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 45,227 ہو گئی۔ 1,07,573 فلسطینی زخمی ہیں۔ قومی ٹیم جنوبی افریقہ کو وائٹ واش کرنے کے لیے تیار۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے آخری ایک روزہ میچ کھیلنے کے لیے جوہانسبرگ میں ڈیرے جما لیے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا اور آخری ون ڈے آج کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع ہوگا۔ جنوبی افریقہ کے فاسٹ بولر ہارٹ مین گھٹنے کی انجری کے باعث اسکواڈ سے باہر ہو گئے۔ اور ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کا ممکنہ شیڈیول سامنے آ گیا۔ چیمپئنز ٹرافی کا آغاز 19 فروری سے ہوگا۔ ایونٹ کا سب سے بڑا مقابلہ پاک بھارت ٹاکرا 23 فروری کو نیوٹرل وینیو پر کھیلا جائے گا۔ سیمی فائنل اور فائنل کے لیے ریزرو ڈے بھی رکھا گیا ہے۔ ایونٹ کا فائنل لاہور میں ہوگا۔ بھارت کے فائنل میں پہنچنے کی صورت میں فائنل نیوٹرل وینیو پر کھیلا جائے گا۔ کراچی کا نیشنل اسٹیڈیم اور پنڈی اسٹیڈیم 3 میچوں کی میزبانی کریں گے۔